کی خدمت میں اسلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور اللہ وبرکاتہ۔ جناب کا خادم اول برطانیہ کے سرزمین پر شبیر نشائی سلام عرض کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں حضور، آپ کے مزاج شریف ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا، میرے پاس آپ کا جو نمبر تھا وہ شاید پرانا تھا، کوشش کی تو وہ نہیں مل سکا، زیارت کرنا چاہتا تھا۔ تو باہر پروگرام کے حوالے سے تو بہت مزہ آ رہا ہے، وہ اکثر مزہ لیتا رہتا ہوں میں۔ تو میں جلد انشاءاللہ حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گا، میں بعد میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا، بس ابھی حاضری لگوانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ تازہ رکھے۔ وہ میرے ذہن میں کہا رہا تھا کوئی آئے تو وہ جو ہے وہ نا ایک ایسی ٹاپک کے حوالے سے، وہ نیک کام جو بھی کرے مرد ہو یا عورت لیکن ہو اہل ایمان، ہم اس کو ضرور اس کا بدلہ دیں گے۔ وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ میں نے پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وہ یہاں بڑی فٹ ہوگی میرے خیال میں یہاں وہ۔ وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جی حضور، دعا میں یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ، انشاءاللہ جلد زیارت کروں گا۔ اللہ سلامتی دے دی، اللہ وسلم بہت آمین۔ بہت شکریہ شبیر نوشاہی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ اس حوالے سے گفتگو۔ یہ اسنان کیا ہے؟ اسنان کیا ہے؟ چابی ہے لا الہ الا اللہ، مال اسنان، مال اسنان، کہ اس کے دندانے بھی ہوں موجود، پھر وہ چابی سلامت ہے۔ ٹھیک ہے چابی، کتنی عمدہ تفسیر کر دی۔ واہ واہ۔ اب یہاں پہ شارحین فرما رہے ہیں کہ یہ اسنان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ساتھ رسالت کا عقیدہ مکمل ہو، ملائکہ کا عقیدہ مکمل ہو، ملائکہ پر عقیدہ مکمل ہو، ٹھیک ہے، اور آخرت پر عقیدہ مکمل ہو، وہ ضروریات دین جن کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی وہ سارے کے سارے مکمل ہوں، پھر تصدیق بھی ہو، اس کا اقرار بھی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسنان اس کے۔ واہ واہ، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے، مگر اس کی صلاحیت آپ نے کھو دی جب آپ نے اس کو مکمل طور پر چابی کو نہیں لایا، ادھوری چابی لے آئے آپ۔ واہ واہ، لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے، مگر جب اس پر ایک حصہ عقیدہ رسالت کا بھی ہوگا، ایک عقیدہ ایمان بالملائکہ کا بھی ہوگا، ایمان بالآخرہ کا بھی ہوگا، ایمان بالکتب کا بھی ہوگا، یہ ہے اس کے اسنان۔ ایسی چابی جس کے پاس ہوگی اس کے لیے تالا جنت کا کھلے گا، اور جو عقیدے یادیں رکھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں چابی ہے تو یہ چابی گھومنے لگے گی، یہ چابی لگ نہیں سکتی، نہ اس کے ساتھ کوئی کھل سکتی ہے چیز۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آ گئی ہے اور اس کی پوری تشریح جو ہے وہ آپ کی نظر کر دی۔ اس لیے اب ایسے اباحیہ جنہوں نے جنت کے دروازے اس طرح کے کھولنے بھی شروع کر دیے کہ نہ ایمان بالرسول ضروری ہے، نہ ایمان بالکتب ضروری ہے، اور نہ پورے کا پورا جو دین کی بنیاد ہے۔ دیکھیں جب انبیاء کرام کو پابند کیا گیا اس بات کا کہ ایمان جناب محمد رسول اللہ کی پر ایمان لانا ان کے لیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو پھر امت کے لیے جب کہ وہ تشریف لا چکے کس طرح ہوگا کہ امت انکار جو ہے اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ بدترین کفر ہے ایسے کلمات کہنا، اور یہ کسی بھی آیت کا مفہوم نہیں ہے، اور یہ قوم کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اور بلکہ قوم کو کفر کی حدوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طماع اور لالچی لوگ ہیں جو دنیا کی منفعت کے لیے اس قسم کے قرآن پاک کے احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے کر دیتے قرآن کو پائند، ہاں جی، اور بولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، کہتے ہیں یہ جو کچھ مفہوم قرآن کے بیان کر رہے ہیں اس پہ بھیجنے والا بھی اور لانے والا بھی اور جن پہ اترا ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آیا کیا تھا اور یہ بیان کیا کر رہے ہیں۔ اس قسم کے آج کل جو مفسر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم خاص سے ہی اس امت کو ان کے ضرر سے بچا سکتا ہے۔ آمین۔ محترم ناظرین، ہمارے ساتھ اسلم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ جی بس کوئی سوال کرنا چاہیں گے اسلم صاحب؟ علامہ جلالی صاحب، جی، امہ چینل کتنا بھی فخر کرے کم کی کم ہے کہ پیر سید عرفان شاہ مشرعی مناظر اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے علم بردار کی زیارت ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس شاہ صاحب کی دعا چاہیے بس۔ والسلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اسلم صاحب آپ کا کال کرنے کا، آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور رحمت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، بڑی ڈیٹیل سے قبلہ
شاہ صاحب اس بات کی اہمیت کو ہم سب کے سامنے بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر خدا کو منانا مشکل نہیں، ناممکن ہے، ایسی بات ہی نہیں۔ اور خدا جب خالق کائنات جل جلالہ انبیاء کرام کے لیے اس بات کو ضروری قرار دے رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو ہم تو ویسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ان کے بعد جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے بعد لوگ ہیں، تمام پر یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین کرام، اب لائنز جو ہیں وہ کلوز کر دی گئی ہیں، تو قبلہ شاہ صاحب ہمارے محسن صاحب جو کہ اس پروگرام میں تشریف لائے، انہوں نے کہا جب مباہلہ ہوا تو مباہلے میں وہ کہتے ہیں کہ مباہلہ ہوا، ان کا یہ سوال کا یہ پہلا حصہ ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مباہلہ ہوا تو پنجتن پاک گئے، ازواج مطہرات اور صحابہ کیوں نہیں گئے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی قبلہ شاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو وہی ہے جس پر آپ نے ابتدا میں نشاندہی فرما دی، اور قرآن پاک کے اندر یہ نظم قرآن میں یہ دلالت اور الفاظ کے نظم کے اندر ہی، نص کے اندر ہی یہ موجود ہے کہ نہ لعنت کی گئی اور نہ مبالہ ہوا، مبالہ کے لیے نکلے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی آپ نے لعنت کے الفاظ وہاں اس طرح نہیں ہے کہ ہم لعنت کرتے تو پر وہ گئے کہ مبالہ کریں، ثم نبتہل، یعنی حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا سرکار کو کہ کل آپ فرمائیے تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل، پھر ہم کریں مبالہ، جی ثم نبتہل فنجعل، اور کریں، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں، یہ ہے۔ تو اس لیے ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ کوئی لعنت کی گئی ہے، یا اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے نصارہ بنی نجران جو ہیں وہ اس سے مبالہ سے انہوں نے انکار کیا اور جزیہ دیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی بات کو اس انداز سے لیا۔ اور شاہ صاحب قبلہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ ہوتا تو جناب صدیق اکبر بھی اور ان کے گھر والے بھی یہ سارے ساتھ جاتے، اس طرح یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ ان کو بلاتے، ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ فرمایا، یہ در منصور میں یہ لوگ اس کی بڑی روایتیں پیش کرتے رہتے ہیں، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان عبارات کو لائے ہیں، ان روایات کو بھی لائے ہیں جس میں سرکار نے ان سب کو کہا کہ اگر مباہلہ ہوتا ہے تو تم تیار رہنا، میں تم کو بلاؤں گا۔ اس میں آل ابی بکر موجود ہیں جن کو سرکار نے یہ فرمایا ہے، اور مباہلہ نہیں ہوا، یہ خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ مباہلہ نہیں ہوا، کیونکہ نصارہ بنی نجران نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا ان کے جو سقف تھے اور ان کے جو رہبر تھے، ان کے بڑے تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نفوس قدسی آئیں، ان کے سامنے مباہلہ اگر آپ کریں گے اور ان کے سامنے موت اور ہلاکت مانگیں گے، لعنت کریں گے، تو آپ لوگ جو ہے نا دنیا میں کوئی آپ کا ہمنوا نہیں رہ جائے گا، اس لیے ان سے مباہلہ نہ کیا جائے، تو ہوا نہیں۔ باقی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کو بھی ہم مباہلہ میں شامل کریں گے، اس پر روایات موجود ہیں تفسیر در منصور کے اندر، جس کے اندر آل عثمان کے لیے، آل ابو بکر صدیق کے لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ بھی تیار رہنا، ضرورت پڑے گی تو میں تم کو بلا لوں گا، لیکن اس کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، ہمارے ایک اور کالر غیور صاحب نے لندن سے